میں بتاؤں کبھی کبھی نا ہمارا ریئیکشن بالکل شو نہ کرنا نا زیادہ بڑی نصیحت دیتا ہے بجائے کہ ہم گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں کمٹمنٹس پہ, ٹھیک ہے, وعدے نبھانے پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کبھی آپ نے کوئی برا کام کیا بچپن میں, آپ کے والد صاحب نے بالکل آپ کو اگنور کر دیا, ان کو پتہ بھی لگا, آپ کہتے اوے یار سچ اے فادر ماشاء اللہ, مطلب اتنا مجھے کتنا بڑا لیسن ٹیچ کیا, حالانکہ I deserved کھلے اور مارے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. I'll never disappoint him again. تو سم ٹائمز staying silent بھی نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہ ایگزامپلس دیکھ لیں, جب آپ کوئی کسی سے دنیاوی غلطی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نا ہنسی میں. اب دیکھیں ایک کام کے لیے آپ نے انس بن مالک کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, انس بن مالک جا رہے تھے اور بھول گئے اور سامنے کھیل کود ہو رہا تھا, اس کو دیکھنا شروع ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھیجا, کوئی چھوٹا کام تو نہیں تھا. صحیح بات ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود نکل پڑے, یہ نہیں کہا انس تم گئے کیوں نہیں تھے, وہ کام کرنا تھا اور میرا کام, اور سر کمٹمنٹ, اور ملے بھی سبحان اللہ, ملے بھی راستے میں دیکھا دیکھ رہے ہیں پیچھے پیچھے انگلیاں رکھ دی آنکھوں کے نا, کین یو امیجن ہائیڈ اینڈ سیک والا, آپ مڑ کے دیکھا اینڈ ہی واز اسمائلنگ. آپ سب نے آج تک نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے تمہیں کہا تھا, یہ تم نے کام کیوں کیا جو میں نے منع کیا تھا. مطلب دیکھیں اصل جو عبادت اور دین کا مقصد ہے نا وہ ہے نفس کو قابو کرنا, لیکن ہم لوگوں نے نا ایک نیا دین ایجاد کیا ہے کہ ہم نفس کو قابو بھی نہیں کریں گے اور عبادات بھی کریں گے. یعنی آپ نے آج رمضان ہے دیکھا ہوگا, کر لیا دونوں کو ہم نے, عصر سے مغرب کے بیچ میں ٹائم دیکھیں, ہٹ جاؤ سارے پرو جاؤ, میرا روزہ ہے, سامنے نہ آنا میرا منہ نہ کھلو, میرا روزہ ہے. صحیح بات. آپ روڈ ریج کی حالت دیکھیں, آپ عصر کے بعد نکلیں, مغرب سے پہلے نکلیں, افطاری سے کچھ 10 منٹ پہلے نکل جائیں باہر, پاں چل رہی ہوتی ہے اور اشارے توڑے جا رہے ہیں. یہ روزہ میں سکھانے آیا تھا کہ نفس کو قابو کیسے رکھنا, ہم نے کہا نہیں, اس کو قابو نہیں کرنا, ہم عبادت کا مقصد ہی نفس کو کچلنا ہے, نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اصل میں ہم نے شروع سے ہی نا الگ کر لیا دین اور دنیا, الگ کر لیا. وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ دین بھی رکھو اور دنیا بھی رکھو, ہم نے الگ کر لیا. دین ہی تو آپ کو دنیا میں ہیلپ کرے گا, جب آپ جس طرح جتنے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے, پریکٹس کریں گے, اپنی روح کو آپ ٹرین کر رہے ہیں نا, کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ ٹائم پہ جا رہے ہیں نماز کے لیے, آپ پنکچوالٹی لے کر آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں جو جب آپ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک پوائنٹ اینڈ میں نے وہ پوائنٹ پکڑ لیا تھا, اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اصل جو آپ کا جو حساب ہے وہ اندر غصے کو دبانے پہ نہیں ہے, حساب ہے جب آپ ایکسپریس کرتے ہیں. Exactly. وہ ذرا اس کو ذرا لے کے چلیں, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی تھی. جم آپ کو لگا, جم لگا, الحمدللہ. بات یہ ہے کہ کم ہی بات ہے مجھے آپ کی جم لگی, لیکن گھر کی ملکی دار برابر والے صاحب کے دار نہیں. وہ بات یہ تھی کہ جو آپ کو اندر سے فیل ہو رہا ہے نا, اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, حساب آپ کو اس پہ نہیں ہوگا, دبا لیا آپ نے, دبا لیا ہے. غصہ آ رہا ہے, غصہ آتا ہے, آپ نے ایکسپریس نہیں کیا, اس پہ حساب نہیں ہونا, حساب اس پہ ہونا ہے جو آپ ایکسپریس کر ڈالیں گے بس. دیکھیے وہ جو نا گولی اگر گن میں ہے نا, تو اس پہ حساب جب نکل گئی نا, جب چل گئی, یا زبان یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو دانتوں سے روکا ہوا ہے, اس پہ حساب نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی تھوڑا سا ڈفرنٹ, جیسے بول دیے نا تب فرشتہ نے لکھ لیا, اب حساب رانگلی ایکسپریس کرنا جو ہے وہ امپورٹنٹ. اور قرآن میں والقاظمین الغیظ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے غصے کو پی جانا. آپ نے بڑا فٹ آیت پڑھی ہے. ایک واقعہ آتا ہے نا, یہ ہے, میں نے کسی لیکچر میں حسن بن علی کا کہا تھا, لیکن یہ ہے علی بن حسن بن علی بن ابی طالب, یہ ان کے گرینڈ سن ہے. اچھا, ان کی لونڈی تھی, فیمیل سلیو تھی. انہوں نے کہا مجھے وضو کروائیں نماز کا, اور وہ بیٹھ گئے مٹی پہ, زمین پہ, تو وضو کر رہے تھے. تو وہ مشکیزہ جو ہوتا ہے نا بڑا, کچھ میں آیا تھا مٹکا تھا, وہ اسے پانی ڈالی تھی, ہی واز ڈوئنگ ایبولیشن, اور وہ ہاتھ سے اس کے سلپ کیا, ان کے جسم پہ لگا, ہرٹ بھی کیا اور نیچے بھی لگا, اور جب گرا تو سارا پانی, چونکہ مٹی تھی, کیچڑ تھا, پانی کرنے سے جب مٹی اور پانی ملتا ہے کیچڑ بن جاتی ہے, ان کے کپڑے بھی سارے گندے ہو گئے. اچانک سے دیکھیں ایک غلام نے, اچھا ہمارے جو سرونٹس ہیں نا وہ غلام نہیں ہیں, یہ غلام تھیں, پھر بھی ان کو جب غصہ آیا, غصے سے دیکھا, تو اس نے, چونکہ وہ بھی اللہ والی تھی, کہا والکاظمین الغیظ, جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اللہ کا قرآن پڑھا. اچھا سبحان اللہ, انہوں نے اپنے نفس کو اتنا ٹرین کیا ہوا تھا نا, ٹیم کیا ہوا تھا. ہم ہوتے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے نکل یہاں سے, اور گالیاں مزید دیتے. تم دین کو اپنے بچانے کے لیے غصے میں کہنا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیں, آپ پڑھیں, آپ کو زیادہ ضرورت ہے, اور ہم پڑھتے بھی نہیں. سبحان اللہ, دس از آور ایٹیٹیوڈ. اور ان کا کیا تھا کہ انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ, اللہ اکبر. اب امیجن سارے کپڑے گندے ہو گئے, مٹی ہے, وضو, اوپر سے نصیحت بھی آ رہی ہے, اوپر سے نصیحت آ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ لوگ ایگو والے نہیں تھے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا طریقہ نصیحت کرنے کا ٹھیک نہیں ہے. یا سبحان اللہ, آپ کو اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نصیحت کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یار ویسے ان غلاموں بھی اس زمانے کے دیکھو یار, وہ آیت پڑھی قرآن سے یار, غلام علم تھا نا دین کا.
دین ان کے اندر نفوس میں داخل ہو چکا تھا. ویسے وہ لوگ نا اپنے جتنے بھی ماتحت لوگ ہوتے تھے ان سب پہ محنت بھی بہت کرتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ بس کام کے لیے رکھا اور لونڈی کا کانسیپٹ ہمارا تو نہیں ہے کہ بس صرف جو ہے نا کام شام کرتے رہے, ان کو اخلاق سکھانا, جو کھانا وہی کھانا, جو پہنانا وہی پہنا, تربیت کرنا. قوام کی ڈیفینیشن میں یہ لوگ بھی آتے ہیں نا, ان کے بارے میں سوال ہوگا. قوام کا مطلب صرف حکم کرنا, اتھارٹی چلانا نہیں ہے. قوام کا مطلب ہے گرتے ہوئے کو سنبھال لینا, جو ویک ہو اس کو اٹھا لینا. تو اس نے کہا, تو آپ نے فوراً سے اپنا ایکسپریشن چینج کیا, موڈ چینج کر لیا, ٹھیک ہے, اور کہا والعافین عن الناس. تو نے کہا جاؤ تمہیں میں نے قد اللہ کی رضا کے لیے آیات سے she was driving the Malik, you know. Look at this. یہ ایک ہی آیت ہے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جب اسے پورا پڑھا نا, واللہ یحب المحسنین, کیا بات ہے, تو اللہ محسنوں سے یعنی ایکسیلنس کرنے والے, احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ, ان کی لونڈی تھی, کام کرنے والی تھی, انہوں نے کہا اچھی بات تمہیں معاف کر دی میں نے, کیونکہ اللہ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. This shows کہ ان کا کانشیس کتنا زیادہ کانشیس, اپنے نفس کو وہ کتنا قابو میں رکھتے تھے. تو یہ کبھی کبھی انسان کو غصہ آ جائے, یا وہ مطلب غصہ آنا نیچرل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ وہ کنٹرول کتنا کرتا ہے یہ اس کا مزاج ڈیفائن کرتا ہے. اور اگر ایک انسان کا جنرل مزاج گھر میں, پرائیویٹ لائف میں, کیونکہ مزاج اصل ٹیسٹ پتہ کب ہوتا ہے, جب انسان بیوی بچوں ماں یا والدین کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بڑی اسٹرانگ, لوگوں کے سامنے تو میں آپ سے اچھا ہوں, آپ میرے سے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل ٹیسٹ ہوتا ہے جب اپنی پرائیویٹ لائف میں جو اپنے سے ویک لوگ ہیں نا, جب ان سے انسان کرتا ہے نا. تو صحابہ دیکھیں, اللہ کے نبی نے ہمیشہ ہر موقع پہ نا صحابہ کی ٹریننگ کی. مسجد نبی داخل میں صحابہ ریسلنگ کر رہے تھے اور آپس میں اسٹرینتھ شو کر رہے تھے, اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے ڈولے اور میں مطلب چیسٹ اور میں تو, اور ایک مرد کے لیے نا فخر کی بات ہے کہ میں اسٹرانگ ہوں اور اسٹرینتھ ہوں, اور وہ ایفرٹ کرتا ہے. تو اللہ کے جب انٹر ہوئے, امیجن ہمارے شیخ, ہم باتیں کریں یا ریسلنگ کر رہے ہوں, ہمارے شیخ انٹر ہو جائیں, کوئی بھی لائک یہ کیسے آ گئے, بیٹھ جائیں گے. صحابہ بھی ایسے ہو کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے, نے کہا ریسل کر رہے تھے رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ اسٹرانگ بندہ وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے, پچھاڑ دے. اسٹرانگ وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے, کیونکہ اٹس ناٹ ایزی. یہ بھی بتانا میرے خیال سے ضروری ہے. جو تگڑا انسان ہوتا ہی وہی ہے جو کہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے, ورنہ ایکسپریسنگ یور اینگر از ویری ایزی. آیا غصہ اور آپ نے نیچرل, آپ نے نکال دیا, لیکن جب اس کو دبانا, اس کو پینا از واٹ از ریکوائرڈ اینڈ واٹ از being taught by نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کمفرٹ زون سے آپ باہر جا رہے ہیں. دیکھیں کمفرٹ زون سے باہر نکلنا اصل گیم ہے اسلام کی. یعنی میرا کمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ کیا ہے, کسی نے مجھے نقصان پہنچایا, کھانا ٹائم میں نہ دیا, میں چیخ لوں, یہ میرا کمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ ہے. انکمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ کیا ہے, گوئنگ آؤٹ آف کمفرٹ زون کیا ہے, کہ جب مجھے ٹائم پہ کچھ نہ ملا تو میں اس کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کروں. اور یہ ہر سچویشن میں ہم کرتے ہیں. ایون بزنس میں دیکھیں, آپ کے بزنس آپ نے کیا, چیلنجز آئے, ہم اس میں کر لیتے ہیں. آپ نے کوئی نیا جوتا خریدا, آپ کو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو گیٹ کمفرٹیبل ود دیٹ, یو نو, لیکن ہم لوگ اپنے مزاج کے حوالے سے انکمفرٹیبلٹی پریفر ہی نہیں کرتے. اور یاد رکھیں جو چینج کا جو پروسیس ہے نا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان دی بگننگ. نہیں, لیکن یہ غصے والے معاملے میں بھی ہم کرتے ہیں ان سچویشنز میں جہاں ہم غصہ نہیں نکال سکتے. جیسے آپ ورک پلیس پہ کہ آپ کے باس نے آپ کو کچھ کہہ دیا, بالکل, یا اسی طرح کی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہیں جہاں آپ نہیں بول سکتے ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کچھ کر لو گے, لیکن آپ وہ اختیار یوز کرتے ہوئے نا ضرور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو گے, غصہ نہیں نکالو گے. تو آپ کہاں نکالو گے جہاں پہ ٹارگیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوں گے, جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں, یعنی وائف اور بچے ہیں. اور اصل آپ نے اگر ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کا اخلاق کردار کیسے, آپ کو وہاں پہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا. جس کی بیوی گواہی دے دینا کہ اچھے اخلاق کا ہے, واللہ وہ ولی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملے میں اچھا ہے. آج سے اپنی وائف کو بولوں گا کہ نا آپ لوگ وائف سے پوچھے گا اخلاق کیسا ہے. یار سٹاکنگ تو الاؤڈ نہیں ہے. ٹیسٹ کریں, ولا تجسسوا, ولا تجسسوا, آیات لگا دیتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, نہیں آپ کو بتا کے کریں گے. No, actually the thing is that we discuss and we realize and we make an effort. Yes, exactly. We are all weak. اور شروع میں کرنا مختلف ڈیفیکلٹ ہے, مشکل ہے. مطلب چینج کا جو پروسیس ہے اٹس ڈیفیکلٹ ان دی بگننگ, صحیح بات, اٹس میسی ان دی مڈل, and it's gorgeous. All that counts is realization and you making an effort. This is very important. As far as you keep making an effort, eventually you will reach that moment جب اللہ تعالیٰ آپ کو enable کر دے اور آپ غصے پر قابو پا لیں, اپنے اعصاب پر کنٹرول کرنا سیکھ لیں. اور یہ تو وجہ ہے کہ دیکھیں we all love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we all want to be with him on the day of judgment, right? اگر ہم یہ اللہ کی ایک حدیث دیکھ لیں, صرف ایک حدیث, آپ نے فرمایا ان من احبکم الیہ
وَأَقْرَبَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا, کہ بے شک تم میں سے سب سے محبوب میرا اور سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا. وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعِدَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, سب سے زیادہ مجھے نفرت والا شخص اور سب سے دور میرے وہ ہوگا جو بات بات پہ گالی دیتا ہے, لڑتا جھگڑتا ہے, برے اخلاق والا ہے. یعنی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے کہیں غصہ نہ کرنا شروع کر دیں, میں آپ سے پیار سے بات کروں آپ کی شر سے بچنے کے لیے. یہ بدترین انسان ہے کائنات کا. بلکہ کسی نے اگر یہ دیکھنا ہو نا کہ کیا مجھ میں غصے والا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, تو اس کی بھی کچھ ٹپس ہیں, اینڈ دس از ون آف دا ٹپس. اگر آپ کے آس پاس والے لوگ جو ہے نا وہ آپ سے تھوڑے سے وہ رہیں, سینسٹیو رہیں اور آپ سے تھوڑا دور رہیں اور اینکشیس رہیں, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دے ڈو ہیو اے پرابلم ود یو, اور اٹس پاسبل کہ آپ میں اینگر ایشوز ہوں اور پیشنس کا ایشو ہو. ایگزیکٹلی دس از ون آف دا سائنس. ویسے ایک تھوڑا سا پرسنل آپ سے پوچھوں گا کہ ہاؤ ڈو یو ٹرین یور سیلف, کیونکہ غصہ تو انسان کو آتا ہے, ویسے ہی آپ اپنے آپ کو پرسنلی ہاؤ ڈو یو ٹرین یور سیلف؟ پہلے ہم ٹریڈ مل کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد ورک آؤٹ جم جاتے ہیں اور وہاں پہ ویٹس اٹھاتے ہیں. مطلب یہ کس سے غصہ یہاں نکالتے ہیں 24 گھنٹے یہی کرتے ہیں. نہیں, اگر ٹریننگ دوسری بات کر رہا ہوں. ٹرین کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو, اپنے اس کو, سول کو, ہاؤ ڈو یو, اس طرح جب اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز آتے ہیں انسان کی زندگی میں, تو آپ کس طرح اس کو قابو کرتے ہیں؟ کیونکہ پیپل وڈ لائک ٹو نو یور سائڈ کہ آپ. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں محسن. نمبر 1 از میں ہر ٹائم جلدی تو نہیں مچا رہا, جلدی کرو, جلدی لو, جلدی جانا ہے, جلدی. تو ہر ٹائم یہ جو آپ نا ایک ٹیمپرامنٹ لاگ بنا لیں اپنے پاس, اینڈ یو نوٹس کہ آپ نے آج دن میں کتنی دفعہ بولا جلدی کرو فوراً. ٹھیک ہے. دوسرا, آپ امپلس بائنگ تو نہیں کرتے. جو شخص امپلس بائنگ کرتا ہے نا, کوئی دراز پہ کوئی چیز دیکھی سیل لگی ہوئی ہے, کالا جمعہ, پیلا جمعہ, نیلا جمعہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے چیزیں خرید لی, منگوا لی. آپ شاپنگ کرنے گئے تھے آلو لینے کے لیے, آپ جا کے نائکی اور لینے کی چیزیں لے کے آ گئے, ٹھیک ہے. اچھا آپ آلو بھول گئے. اپنی مثال دے رہے تو نہیں آپ پہنتے ہیں نا. نہیں لینے تو جو ہے نا وہ ایک میں مثال دی ہے کہ برانڈز لے کے آ گئے اور آپ آلو لینا بھول گئے. یار ویسے بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ امپلس بائنگ بھی نہ ہو اور ایکسٹریم لیزی بھی نہ آپ ہو جائیں کہ آپ وقت پہ پہنچے بھی نہ. اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی سے غصہ ہو, آپ باہر گاڑی لے کے نکلے اور لیوائز کی میرے دونوں جان لیے تھے, واقعہ بتا رہا. اچھا یار میرا ایک ایشو ہوا تھا, خیر لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. لیکن آپ باہر نکلے اور جا کے آپ میں نے دیکھا نا یار شاپنگ تھراپیوٹک ہوتی ہے بھائی, اس سے غصہ کم ہوتا ہے. کیا ہو گیا ان کے ساتھ ہوا, ان کے ساتھ یعنی پڑا ہوا, میں گاڑی لے کے نکل گیا اور میں پھر لیوائز کی میں نے ایکسپینسو جینز پرچیز کرنا شروع کر دیا. مطلب اس میں دیکھیں یہ اچھی ایگزامپل ہے کہ اس ٹائم نفس پہ قابو نہیں تھا بالکل. صحیح بات. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایگزامپل اچھی ہے کہ آپ اس جگہ کو اگنور کریں, اس سے کہیں دور چلے جائیں. گو ٹو ڈرنک اے گلاس آف واٹر, ٹھیک ہے, لیو دا سچویشن. یہ تو دس از فرام سننا نا, دس از فرام سننا. آپ کھڑے ہیں, بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں, لیٹ جائیں, وضو کر لیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اچھا look yourself in the mirror کہ میں کیسے لگ رہا ہوں. سیلفی کیمرہ کھولیں فوراً سے کہ میں کیسے لگ رہا ہوں دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کبھی نا اگر میرا اور وائف کا کبھی کوئی سی بات ہونے لگے نا, کوئی ایگری نہ کر رہے ہوں, میں فوراً سے کیمرہ کھولتا ہوں اور میں ان کو ہنسی آ جاتی ہے. دیکھیں کتنا اسپاؤز کے درمیان یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہسبینڈ وائف میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر بچے سفر کرتے ہیں. ہاں, اور الحمدللہ مائی وائف ہیز اے ویری گڈ اخلاق, لیکن جسٹ کہ میں نا یہ اس کو نا ایک بریک دینے کے لیے, سرکٹ کو نا ایک سرکل کو کٹ کرنے کے لیے, اور پھر وہ بعد میں ان کو ہم دیکھ کے گھٹے ہنستے ہیں کہ یار یہ دیکھیں کتنا فٹ تھا. اچھا خیر ہم اس پہ آتے ہیں کہ بچوں کو اخلاق کیسے سکھانا ہے, پیشنس کیسے سکھانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہے اس کو اگنور کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پہلے ہم اس چیز سے آ جاتے ہیں کہ پروفیٹک انسٹرکشنز کیا ہیں غصے کو قابو کرنے کی, اچھا اخلاق اختیار کرنے کی. یہ تو ابھی آپ مینشن کر رہے تھے نا کہ جب آپ کو غصے والی سچویشن میں آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جانے کا بھی شاید ہے نا, اور پانی پی لینا اور اعوذ باللہ پڑھنا, وضو کرنا.